میڈیکل یونیورسٹی امریکہ کی، وہاں کے گائنی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگریز ریسرچر بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی تحریر ہے، کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے مجھے 100% کہ مسلمانوں کے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں نا وہ سچے ہیں۔ کہتا میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں ریسرچ کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں تھے، نہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ تھی، نہ کوئی مشینری تھی، کہیں پڑھے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی باتیں اتنی سائنٹسٹ اور اتنی اعلیٰ معیار کی ہیں کہ وہاں آ کر مشینری بھی رک جاتی ہے۔ بہت آگے کی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ کر گئے ہیں، اور پیچھے جو ان کا قرآن یعنی اللہ کا فرمان آیا ہے اس کی باتیں بھی مینج کریں تو وہ سچی لگتی ہیں۔ تو کہتا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، کیوں نہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اب اللہ جانے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس کی ریسرچ نے، گائنی ریسرچ نے اس جگہ تک پہنچایا کہ اللہ رسول جو ہے وہ سچے ہیں، قرآن حدیث سچی ہے۔ وہ حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیزوں کے بننے کے بارے میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں نا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، آج کی حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ ہمارا انسان کا جو تخلیق کا اللہ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اب یہاں واقعی آ کے بندہ سوچتا ہے نبی تو کسی سے پڑھے نہیں تھے، وہ تو امی تھے یعنی ان پڑھ، تو یہ پھر نالج نبی کو کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر کا آ گیا۔ اب یہاں حدیث دیکھو، اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے اور بہت وعدے کے پکے، اور آپ کی ہر بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، یعنی کبھی کوئی جھوٹی ثابت نہیں۔ اور یہ بات اس لیے انہوں نے پہلی حدیث بیان کرنے سے کی کہ یہ غیب کی خبر ہے، اب نہیں رہی یہ غیب کی خبر، اب الٹرا ساؤنڈ نے آسان کر دی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ یعنی نطفہ منی کا قطرہ اللہ اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھتا ہے، پھر اگلے 40 دن تک اسی مادے کو، منی کو، خون میں بدل کر ایک خون کا لوتھڑا، گوشت نما لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر فرمایا اگلے 40 دن تک وہ مکمل گوشت ہڈیوں میں بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بندے کے لیے، یعنی وہ پیٹ میں جو پہلے 40 دن منی، خون، لوتھڑا، گوشت بنا، اب اس میں روح ڈالنے والا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کو زندہ کرنے والا روح ڈال دیتا ہے، اور ساتھ بھیجتا ہے اس فرشتے کو جو اس نئے بننے والے انسان، مرد یا عورت کے لیے 4 باتیں لکھتا ہے۔ نمبر 1 اس کے اعمال، نمبر 2 اس کی روزی، نمبر 3 اس کی عمر، نمبر 4 اس کا نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا لکھ جاتا ہے فرشتہ، اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی منشا سے ماں کے پیٹ میں پلتے ہو، یعنی پہلے وہ گوشت، لوتھڑا، وہ خون تھا، اب ماں کا کنیکشن اس بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ ناڑو، یہ ناف کی نالی اس ماں بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، جو ماں کھاتی ہے اس نالی کے ذریعے بچے کی باڈی میں جاتا ہے، اور بچہ گروتھ کرتا ہے، کھیلتا ہے پیٹ میں، ہنستا ہے، حرکت کرتا ہے، کبھی سر اونچا کبھی نیچا، وہ اس میں کھیلتا ہے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی کوئی بچہ 7 ماہ بھی ہو جاتا ہے، 8 ماہ کا، 9 کا، اور کچھ 10 ماہ کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب اللہ کو منشا ہو وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور پھر تم دنیا میں دیکھو کہ تمہیں وہ عورت میں بدلتا ہے یا مرد میں، اور وہ پھر ساری، کوئی شخص ایسا ہے جو ساری عمر نیک کام کرتا رہتا ہے، صرف بہشت ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوزخیوں والی حرکتیں کر کے دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جو گناہ کری جا رہا ہے، ایک ہاتھ دوزخ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر لکھی آتی ہے کہ وہ ایک دم تائب ہوتا ہے اور وہ جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں غیبی ہیں، ڈاکٹر بیچارہ کیا کرتا ہے، پریشان تو اس نے ہونا تھا، بھی جو نبی پڑھا ہی نہیں۔ اب سائنس آئی ہے نا ہماری زندگی میں، الٹرا ساؤنڈ، جدید مشینری، اب آ کے وہی مشینری اسی حدیث 1400 سال پرانی حدیث کی آج کی مشینری تائید کر رہی ہے
وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں اتنے ہفتوں کا ہو گیا، اتنے ہفتوں، مشین لگاتے ہیں پیٹ میں، دیکھتے ہیں اتنے ہفتوں کا گوشت آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں، آگے لوتھڑا بن گیا ہے، وہ اس کے سائز، اس کی موومنٹ مشین سے پھر اس کے ہفتے مینج کرتے جاتے ہیں، کرنٹ بتاتے ہیں اتنے ہفتوں کا ہو گیا، پھر جب اس میں روح ڈال جاتی ہے وہ مشین بتاتی ہے کہ اس میں زندہ، پھر اس کی گروتھ رکی ہے یا آگے بڑھ رہی۔ تو یہ آج وہ باتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئے، نہ مشینری تھی، نہ کوئی علم تھا، نہ یہ گائنی کی کوئی سوجھ بوجھ تھی، بلکہ اس وقت جہالت تھی، ٹوٹ کے چھوٹ کے چلتے تھے حکیموں کے، چل گیا نہیں تو نہیں، اکا دکا کسی نے وہ بتا دیا، کسی نے، حکیم بھی اس وقت مستند نہیں تھے، تو جناب نے وہ بات کر دی جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اور آج کی مشینری اس بات کو سچ ثابت کر رہی ہے کہ واقعی وہ پہلے لوتھڑا بنتا ہے، خون جمتا ہے، پھر لوتھڑا، یعنی ہم اگر یہاں لکھے ہوئے کے مطابق 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، 120 دن، تقریباً 4 ماہ، 4 ماہ میں وہ بچہ جو ہے وہ باڈی مکمل ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بڑھتی، گروتھ پکڑتی ہے، لیکن انسانی ڈھانچہ 4 ماہ میں، 4 ماہ کے بعد حدیث نے بتایا اس میں فرشتہ روح ڈال جاتا ہے، چوتھے ماہ میں کے بعد اس میں روح ڈال جاتی ہے، حدیث بتا رہی، اور آج کی مشینری وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں 4 ماہ بعد روح آ جاتی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور، یعنی 7ویں ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، 8ویں، 9ویں، 10ویں میں بھی ہو سکتا ہے، اور کئی ایسے کیس میں نے اب بھی دیکھے 10ویں سے بھی ٹپ جاتے ہیں، 10.5 ماہ، 11۔ تو باہر کا دیکھو نبی نے کہا تھا کہ جب اللہ کو، یعنی یہ نہیں کہا کہ 7 ماہ میں ہی ہوگا، 8 ماہ میں، یہ بھی تائید ہو گئی آج کی مشین، تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کرتا، صحیح بات ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا اللہ رسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے باتیں بتائیں، یہ آپ کے پاس اتنا گہرا نالج جو 1500-1400 سال بعد جا کے ریسرچ ہو رہا ہے، یہ پہلے کیسے آپ کو آ گیا؟ اسی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول سچے اور غیب دان، دیکھ غیب کی باتیں جو دل، اور پھر یہ دیکھو نصیب جو لکھے جا رہے ہیں، اور پھر وہ مرد عورت بن رہی، سارا بتا رہے ہیں، پھر یہاں تک کہ زندگی کے جو اعمال ہیں وہ بھی بتائی جا رہے ہیں، ہم اپنے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اینڈ میں جا کے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں اور اس الٹوں میں مر جاتے ہیں، بہت سارے برے لوگ ہوتے ہیں اینڈ میں جا کے طائب ہو جاتے ہیں اور وہ اچھوں میں شمار، ہاں جی، وہ آپ اسی حدیث کی تائید میں ہے نا، وہ مشکات شریف میں آپ نے پڑھی تھی نا کہ وہ ایک 100 قاتل، 100 بندوں کا قاتل، 99 قتل کر کے وہ گیا تھا کسی عیسائی پادری کے پاس کہ میں نے 99 قتل، کوئی توبہ کی، دل میں آیا نا کہ توبہ کروں، بہت غلط ہو گئے، اس نے کہا اللہ 99 قتل کر کے توبہ، اس کو بھی فارغ کر دیا، 100 ہو گئے، لیکن اس کے دل کے اندر کی دنیا کہہ رہی تھی بہت غلط ہو رہا ہے، اب تو توبہ کر، انسان بن۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی بے شک تو نے بہت غلطی کی، استغفار کر، اللہ توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ اب اس کے لیے وہ اس نیک بندے کی طرف جانے اور اس توبہ کی نیت سے اس کو موت آ جاتی ہے، تو اللہ اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہے کہ اس نے توبہ کی نیت کر لی نا۔ اب دیکھو اس کی لائف کتنی گندی تھی اور آخرت، تو یہ ابھی حدیث نے بتایا۔ اب یہ 4 باتیں جو لکھی جاتی ہیں، اعمال، روزی، اب اعمال کا آپ کو پتہ ہی ہے جو عمل کرتے ہیں اچھے برے عمل، روزی کا چاہے وہ رشوت ملاوٹ کر کے لے لے اتنی ملے گی، چاہے وہ حلال طریقے سے لے لے اتنی ملے گی، جو مقرر لمٹ کر دی ہے اتنی ملے گی۔ آپ پریکٹیکل میں نے دیکھ لیا ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا، حرام بھی جتنی کوشش کر کے کماؤ گے، جتنی وہ دولت جمع ہوگی، اگر حلال طریقے سے کمائے گا تو بھی اتنی ہوگی، تو کیوں نہ حلال طریقے سے ہو تاکہ آخرت بھی بہتر ہو، دنیا بہتر ہو۔ روزی مقرر کر دی ہے، مجھے زندگی میں اتنی ملنی ہے، اس کو زندگی میں اتنی ملنی، میں اس کو بڑھا نہیں سکتا، جتنی مرضی میں چھلانگے لگا لوں، اور کوئی میری راہ میں آتا جائے وہ میری روزی کم کر نہیں سکتا، کوئی مجھے اس میں، یہ مقرر ہو گیا۔ اب مجھے جانا ہے کہ صحیح اعمال کر کے روزی حلال طریقے سے اس لمٹ تک پہنچ جائے گی۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنایا تھا کہ وہ اللہ سے باتیں کرنے جاتے تھے، تو ایک غریب نے کہا مجھے اللہ سے کہنا ایک دم سے روزی دے دے، جو میری لائف کی پوری لکھی ہے نا، پوری لائف میں اتنا ملنا وہ کٹھا دے دے، میرے پاس غربت رہتی ہے، میری تنگی رہتی ہے، میں ایک دم کٹھا لے کے 4 دن کھا لوں، دیکھی جائے گی، وہ کٹھی جب اسے ملتی ہے نا وہ بانٹ دیتا ہے، یہاں لائن چینج ہو گئی، اللہ نے کہا 10 گنا بڑھانا ہے، وہ ایک توڑا تھا تو 10 توڑے ہو گئے، ایک بانٹ دیا، 10 بانٹ دیے 100 آ گیا، 100 بانٹے 1000 ہو گیا،
وہ کافی عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ڈھیر اناج، تو وہی بندہ بھائی بانٹی جا رہا ہے، لوگ اللہ تیری شان، تو وہ تو ایک ہاتھ توڑا ہوگا 10 توڑے ہوں گے، وہ تو بہت مال تھا۔ اللہ کہا اس نے میرے سے تجارت کر لی، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرے سے اس نے بزنس کر لیا ہے، وہ ایک دیتا ہے میرا وعدہ 10 کا، تو میں کیا کروں؟ اس کی روزی واقعی اتنی تھی، یعنی روزی بڑھانے کا یہ راستہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے حدیث یہ بتانے کا مقصد ہے روزی بڑھانے کا یہ ایک ہی راستہ ہے، ایک تو جدوجہد ہے نا، جتنی آپ کریں گے ملے گی، کرے ہی نہ کچھ نہ کٹو تو پھر کچھ بھی نہیں، ہمت کرو گے جدوجہد کرو گے، لیکن روزی آپ حلال یا حرام طریقے سے بڑھا نہیں سکتے، اتنی ہی ملے گی جو لکھی ہے، وہ اچھا ہے آپ حرام کے راستے سے لے لیں حلال سے لے لیں، ہاں بڑھانی ہے تو یہ راستہ ہے، بزنس اللہ سے کر لیں۔ تو اللہ نے کہا اس نے بزنس کر لیا تو مجھے پھر ظاہر اس کی تجارت ہے میرے ساتھ، تو وہ کب بھوکا مرے گا، اس کے تقویٰ سے زیادہ اس کو مل رہا ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ عمر بھی نہیں کوئی کام زیادہ کر سکتا، سارے ڈاکٹر مل جائیں، آپ کو پتہ ہے جس نے دنیا فتح کی تھی، پوری دنیا کا جو حکمران تھا، 32 سال یا 30 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، سکندر اعظم، اس نے ساری دنیا کے طبیب اپنے دائیں بائیں کھڑے کیے ہزاروں، ہم کچھ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اپنی والدہ یہ ساتھ والے بستی شہر میں رہتی ہے، میں والدہ تک پہنچ جاؤں، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سواری پہ بیٹھیں گے یا اس وقت جو گدا گاڑی وہاں تک پہنچتے رستے میں فات ہو جائیں گے، وہ فوت ہو گئے، اس نے کہا میرے کفن سے باہر ہاتھ رکھنا، تو وہ نہیں بڑھا سکے، اس کی عمر کوئی بھی نہیں بڑھا سکتا، نہ کوئی پہلے مار سکتا ہے، یہ تو ہے نا، یہ 4 چیزوں سے اللہ کے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے۔ اللہ نیک بخت یا بد بخت اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے، اور نہ کریں تو نہیں بھی ہوتا۔ مامون الرشید کا بیٹا بہت بڑے، وہ ایک اچھے بزرگ ہیں، شاید مامون الرشید یا اور کوئی نام میں بھول رہا ہوں، خلیفہ بکت تھے، بڑے نیک تھے، ہاں انہوں نے اپنا بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تیرے استاد کا جو بد بخت لکھا ہوا ہے، اس نے کہا باجی اگر آپ نے دیکھا تو آپ کے بیٹے کا استاد ہے، کیوں نہ آپ اس کو خوش بخت کریں، انہوں نے دعا ایک دم بدلے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، یا اللہ اس کو نیک بخت کر، یعنی بد بختی بدلنے کا راستہ دعا کرنا یا کروانا ہے، اور کوشش، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔